یہ جنگ شروع کیوں ہوئی، روس نے حملہ کیوں کیا، کون جیت رہا ہے اور سب سے اہم، یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ آج ہم ان سب سوالوں کے جواب جاننے والے ہیں۔ آپ نے خبریں تو دیکھی ہوں گی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی، اب تک کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب کچھ آسان الفاظ میں سمجھیں گے، بغیر کسی پیچیدگی کے۔ یوکرین ہمیشہ سے ایک مشکل جگہ پر کھڑا رہا ہے۔ ایک طرف روس جو اسے اپنے رسم و رسوخ میں رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف مغرب جو اسے نیٹو اور یورپی یونین میں شامل دیکھنا چاہتا ہے۔ برسوں سے یوکرین اسی کھینچتانی میں پھنسا ہوا ہے۔ روس کو سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ یوکرین نیٹو اور یورپی یونین کا حصہ بن جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو مغربی طاقتیں روس کی سرحدوں کے بالکل قریب پہنچ جاتی اور یہی چیز پوٹن کو کسی بھی صورت قبول نہیں تھی۔ یہ کھینچتانی 2014 میں ایک بڑے موڑ پر پہنچ گئی جب روس نے یوکرین کے علاقے کرائمیا پر قبضہ کر لیا۔ یہ پہلا اشارہ تھا کہ روس یوکرین کو کسی بھی قیمت پر اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ روس نے سوچا تھا کہ یہ جنگ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، یوکرین ہتھیار ڈال دے گا اور سب کچھ روس کے کنٹرول میں آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یوکرین نے زبردست مزاحمت کی اور روسی فوجی کو پیچھے دھکیل دیا۔ یوکرین اکیلا نہیں تھا، مغربی ممالک نے اسے ہتھیار، خفیہ معلومات اور اربوں ڈالر کی مدد فراہم کی۔ اسی سپورٹ کی وجہ سے یوکرین نہ صرف کھڑا رہا بلکہ روس کو کئی مقامات پر پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کر دیا۔ لیکن اس جنگ کی سب سے بھاری قیمت عام لوگوں نے چکائی۔ شہروں کو ملبوں کا ڈھیر بنا دیا گیا، ہزاروں لوگ مارے گئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک انسانی المیہ بن چکا ہے۔ یہ جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی بلکہ دنیا بھر کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ گیس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، خوراک کی قلت پیدا ہوئی اور مہنگائی میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ اس کا اثر دنیا کے ہر ملک پر پڑا۔ روس پر سخت ترین معاشی پابندیاں لگائی گئیں۔ یورپ نے روس کی معیشت کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن کیا یہ پابندیاں واقعی کام آ رہی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ روس اب بھی لڑ رہا ہے اور اس نے نئی معاشی راہیں تلاش کر لی ہیں۔ پابندیوں کے باوجود روس تنہا نہیں ہوا۔ اس نے چین، شمالی کوریا اور ایران جیسے ممالک کے ساتھ نئے تعلقات مضبوط کر لیے۔ یہ ممالک روس کو ہتھیار، ڈرون اور دیگر ضروری سامان فراہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جنگ اب تک جاری ہے۔ یوکرین نے کچھ علاقے واپس لے لیے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے ایک نیا مسئلہ درپیش ہے۔ عالمی حمایت کمزور پڑ رہی ہے۔ مغربی ممالک جو پہلے پورے زور و شور سے یوکرین کے ساتھ کھڑے تھے، اب معاشی اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ روس کو اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ہزاروں فوجی مارے گئے، بے شمار ٹینک اور ہتھیار تباہ ہو گئے اور معیشت بھی دباؤ میں آ گئی۔ لیکن اس کے باوجود روس اب بھی جنگ لڑ رہا ہے اور پوٹن کا ارادہ پیچھے ہٹنے کا نہیں لگتا۔ کیا کوئی واضح فاتح ہے؟ یوکرین نے بہادری سے دفاع کیا، مگر اسے مسلسل مدد کی ضرورت ہے۔ روس کو بھاری نقصان پہنچا، مگر وہ اب بھی طاقتور ہے۔ اس جنگ میں جیتنے والا کون ہوگا؟ یہ سوال آج بھی بے جواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ صرف تب ختم ہوگی جب ایک فریق مکمل طور پر جیت جائے، لیکن حقیقت میں زیادہ امکانات ہیں کہ یہ جنگ لمبی چلے گی، شاید سالوں تک۔ ایک سیاسی جنگ جس کا کوئی واضح انجام نظر نہیں رہا۔ کئی بار امن مذاکرات کی بات ہوئی، لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ یوکرین اپنی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں اور روس اپنی شکست ماننے کے لیے نہیں بیٹھا۔ جب دونوں فریق اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تو امن کی امید کتنی حقیقت پسندانہ ہے۔
تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا یوکرین اس جنگ میں بچ پائے گا یا آخر میں روس اپنی مرضی منوا لے گا؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو لائک ضرور کریں، آپ کی ایک لائک ہمیں مزید بہترین ویڈیوز بنانے میں مدد دیتی ہے، اور اگر آپ ایسی دلچسپ اور آسان زبان میں وضاحت چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔